زمانہ کے پہلے ہی حسن اہل بیت سے روشن پہلے ہی حسن اہل بیت سے روشن کی کائنات، اکبر نے اسے اب آ کر اور جگمگا دیا۔ خالق نے بنائی جب بھی حسینوں کی سلطنت، خالق نے بنائی جب بھی حسینوں کی سلطنت، اکبر کے حسن کو جان کے سلطان بنا۔ جیسے کہ آپ کے اذہان عالیہ میں یہ بات موجود ہے کہ آج سن 1447 میں 5 محرم اور 5 محرم کا دن وہ دن ہے کہ جب در در گھر گھر عزا خانے میں اس کا ماتم ہوتا ہے۔ ایک مرتبہ ہمارے 5ویں امام محمد فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص ایسا ہو کہ جس نے دنیا کا ہر وظیفہ ہر عمل کر لیا ہو، لیکن وہ ایسی کوئی حاجت رکھتا ہو کہ اس کی وہ دعا مستجاب نہ ہو رہی ہو، تو اسے یہ چاہیے کہ اپنے گھر میں ایک فرض ادا کا اہتمام کرے اور پڑھنے والے ذاکرین سے یہ کہے کہ وہ شروع سے لے کر آخر تک اس کا تذکرہ کرے کہ جس کا تذکرہ سننے کے لیے کوئی آئے یا نہ آئے، لیکن ہم 5 ضرور آتے ہیں۔ ایک تو وہ شہزادی کہ جو بانی ازا ہے وہ ضرور آتی ہے، اور کیوں نہ وہ شہزادی آئے، اسی شہزادی نے تو 7 حجابوں میں رکھ کر اس کو پالا، اور جب لوگ دعا کے لحاظ اٹھاتے ہیں تو وہی بانی ازا آمین ہے، اور اس شہزادی کے ساتھ میری وہ 3.5 سالہ بہن ضرور آتی ہے کہ جو اپنے ننھے ہاتھوں کو اٹھا کر آمین کہتی ہے، اور جس کا وسیلہ اتنا معتبر ہے کہ اگر اس کا نام لے کر غازی سے کچھ مانگو تو کبھی اس کی بارگاہ سے خالی ہاتھ نہ جاؤ گے۔ ایک میرا بابا ضرور آتا ہے، اور آپ جانتی ہیں نا کہ امام محمد باقر کے بابا آتے ہوں گے تو آ کر کہاں بیٹھتے ہوں گے؟ تمام علماء ذاکرین نے اور ہر معتبر کتاب میں یہی لکھا کہ جہاں تمام آنے والے مجلس میں آ کر اپنی نالین استقام پر اتارتے ہیں، ہائے میرا زخمی مولا، وہاں پر آ کر بیٹھ جاتا ہے، اور پھر امام یہ کہتے ہیں کہ اپنے بابا کے ساتھ میں ضرور آتا ہوں، اور میری زندہ فاطمہ زہرا ضرور آتی ہے، اور خود امام حسین کیا کہتے ہیں کہ دنیا والوں، جب بھی روز جمعہ آئے اور تم کوئی دعا مانگو اور اس دعا میں میرے عظمت کا واسطہ دو، تمہاری مراد حسین ضرور پوری کرے گا اور کیوں نہ پوری کرے۔ ارے تاریخ نے لکھا کہ 10 شعبان کو جب حسین کے گھر میں شہزادی کی آمد ہوئی تو دنیا والوں میں سے جو بھی حسین کے در پر آتا رہا، صبح سے لے کر شام تک، جس نے آ کر حسین سے جو کچھ بھی مانگا حسین نے اسے وہ عطا کر دیا، لیکن جب شام ڈھل گئی اور بعد مغرب ایک مرتبہ ثانیہ زہرا کی سواری حسین کے گھر پر آئی تو آغوش میں حسین نے ارے شہزادے کو اٹھایا اور اٹھا کر زینب کو یہ دیتے ہوئے کہا، اے بہن زینب، ارے صبح سے لے کر شام تک ارے مانگنے والوں نے ارے اس سے جو کچھ نہیں مانگا، ارے دنیا والوں نے اپنی دنیائیں حسین سے طلب کی اور حسین نے ہر ایک کو عطا کر دیا، لیکن اے بہن زینب، ارے حسین، ارے اپنی یہ دنیا ارے تجھے عطا
عطا کر رہا ہے اور حسین کہتے ہیں اے زینب ارے علی اکبر کو پالنا شروع کر دے بس تھوڑی دیر کے لیے ایک روز ارے اکبر کو تجھ سے حسین واپس لے گا. ہاں زادارن حسین علی اکبر پلنا شروع ہو گئے. ارے زینب حجابوں میں علی اکبر کو پال رہی ہے ارے برقعوں میں علی اکبر کو پال رہی ہے یہاں تک کہ زینب روز سوچتی ہے ارے آج کا بھی دن گزر گیا ارے میرا ماں جایا آیا تھا ارے اکبر کو چوما اکبر کو پیار کیا اور حسین واپس چلے گئے. ہر روز حسین آتے ہیں ارے آدھی آدھی رات کو اٹھ کر ارے کہوارہ علی اکبر کے پاس آ کر ارے حسین بچے کو چوم کر جاتے ہیں. ہاں زادارو ارے زینب روز سوچتی ہے لیکن ماں جایا علی اکبر کو واپس نہیں مانگتا. ارے مانگے گا حسین تو کب مانگے گا ارے روزے عاشوراء ارے عصر کی نماز سے ارے کچھ لمحوں پہلے ایک مرتبہ ہائے میرا زخمی مولا ہائے میرا پیاسا مولا ہائے میرا روزہ دار مولا ارے کربلا کی خاک پر بیٹھا ہوا تھا. ایک مرتبہ ارے ذوالفقار کے دستے سے حسین اپنی پیشانی ٹکا کر بیٹھے ہوئے تھے. حسین کو مسکراہٹ محسوس ہوئی. ارے حسین نے سر کو اٹھایا تو کیا دیکھا کہ نانا کی شبیہ ہم شکل مصطفیٰ ارے حسین کے پاس کھڑی ہے. حسین سمجھ گئے. ایک مرتبہ اکبر نے کہا بابا مجھے مرنے کی اجازت دیجیے. ارے حسین کہہ رہے تھے علی اکبر ارے کاش تمہارا بھی کوئی کڑیے جوان بیٹا ہوتا. اے علی اکبر حسین دیکھتا کہ تم مجھے کس طرح سے مرنے کی اجازت دیتے ہو. سردار حسین ایک مرتبہ حسین نے علی اکبر کو ساتھ لیا. حسین آ گئے زینب کے خیمے میں لے کر. ارے زینب اس وقت قرآن کی تلاوت کر رہی تھی. ارے قرآن کو بند کیا. ارے اکبر کو آتا دیکھا. عالم غیر معلمہ ہے عقیلہ بنی ہاشم ہے. ارے زینب سمجھ گئی ارے جس لمحے کا میں روز انتظار کیا کرتی تھی کہ کب حسین علی اکبر کو مجھ سے مانگے گا ارے آج وہ لمحہ آ گیا. اور سردارن حسین ارے زینب سمجھ گئی. ارے زینب نے حسین سے کہا اے بھیا ارے زینب جانتی ہے کہ آپ علی اکبر کو لے کر کیوں آئے ہیں. اے بھیا زینب روکے گی نہیں لیکن بھیا ارے جب آپ نے ارے لمحوں کا علی اکبر زینب کو دیا تھا تو زینب جب سے یہی سوچا کرتی تھی ہائے میرا اکبر جوان ہوگا ارے اکبر کے سر پہ صحرا سجاؤں گی ارے اکبر کی دلہن بھی آ کر لاؤں گی. اے بھیا ارے میں علی اکبر کو دولہا تو نہ بنا سکی لیکن دولہا جیسا تو بنا سکتی ہوں نا. ایک مرتبہ ارے جناب فضہ کو اشارہ کیا گیا. تبرکات رسول آئے. ارے تبرکات رسول سے اکبر کو آراستہ کیا گیا. ارے رسول کا ایک مرتبہ قبا ڈالی گئی. رسول کی قبا پہنائی گئی. ارے رسول کا وہ صحاب نامی امامہ کہ جسے پہن کر رسول معراج پر گئے تھے ارے وہ امامہ ارے علی اکبر کے سر پہ رکھا جانے لگا. ایک مرتبہ 57 برس کا بوڑھا باپ آگے بڑھا. آگے بڑھ کر حسین کہتے ہیں اے زینب ارے تو نے میرے اکبر کو دولہا بنا دیا لیکن اے زینب ارے تو یہ جانتی ہے نا کہ سر پہ امامہ تو باپ ہی پہناتا ہے دولہا کے. اے زینب ارے حسین سر پہ امامہ باندھنا چاہتا ہے. ایک مرتبہ بہن نے کہا بھیا بسم اللہ کیجیے. ارے امامے کے پیچ ڈالنے شروع کیے حسین نے. ارے پیچ ڈالتے جاتے ہیں قرآن کی آیتوں کی تلاوت کرتے جاتے ہیں. اب آخری پیچ ڈالتے ہوئے دلہنہ کی طرح حسین کہہ رہے تھے انا للہ و انا الیہ راجعون. ایک مرتبہ حسین کا اکبر ارے میدان میں جانے کے لیے تیار ہو گیا. اور سردارن حسین وہ وقت بھی آ گیا کہ میر انیس کہتے ہیں
ارے حسین کے گلے میں آ گیا، کیا گھوڑا میدان میں پہنچا، ارے وہاں سے چلا گلا، ارے ایک بلند مقام پر بیٹھ گیا، ارے اکبر نے جنگ شروع کی، حسین جنگ دیکھ رہے تھے، ارے حسین سینے پہ بیٹھے ہوئے جنگ دیکھ رہے تھے، ارے فضادر پہ گلی جنگ دیکھ رہی تھی، ارے زینب اندر مسلح پہ بیٹھی ہوئی تھی، ایسے عالم میں ارے حسین نے دیکھا کہ حسین کا اکبر گھوڑے سے گر گیا، حسین کا اکبر گھوڑے سے گر گیا، ارے تاریخ کہتی ہے ایک مرتبہ حسین کھڑے ہوئے، پھر دوبارہ حسین زمین پہ منہ کے بل گر گئے، ارے پھر کھڑے ہوئے، پھر منہ کے بل زمین پہ گر گئے، ارے تاریخ سے لکھا 7 مرتبہ حسین کھڑے ہوئے، 7 مرتبہ منہ کے بل زمین پہ گر گئے۔ ایک مرتبہ ارے جب بھی کوئی گھوڑے سے گرتا تھا حسین میدان میں جایا کرتے تھے، ارے جب علی اکبر گھوڑے سے گرے ہیں نا، ارے حسین میدان میں گئے، لیکن کس طرح سے گئے، ارے کوہنیوں کے بل چلتے ہوئے حسین میدان کی طرف دوڑے، ہاں سردار حسین ایک مرتبہ ہائے میرا مولا میدان میں آیا، ارے میدان میں آنے کے بعد حسین جی کیسے جا رہے تھے، ارے آنکھوں سے سوچتا نہیں، کچھ دل ملون کو اے طالبوں نگاہ کو شبیہ ہے رسول کو، اے زہرے رقبہ تیرا بچہ کہاں گیا، اے دشت نینوانی اکبر کہاں گیا، ازادارو ارے کائنات کا واحد باپ تھا جو بیٹے کے قاتلوں سے ارے بیٹے کا لاشا پوچھ رہا تھا، ہاں سردار حسین ایک مرتبہ حسین کو ہنوں کے بل چلتے ہوئے ارے میدان میں ارے ہر لاشے میں گر رہے تھے، ارے اب حسین کو کچھ دکھائی نہیں دے رہا، ارے مقاتل یہ کہتے ہیں کہ یاد رکھو کہ اگر اس وقت میدان میں ارے حسین کے ساتھ حسین کی ماں فاطمہ نہ ہوتی، ارے حسین وہی میدان میں اکبر کے لاشے پہ بچ جاتے، اور سردار حسین اسی طرح سے ارے حسین بیٹے کے پاس پہنچے، ایک مرتبہ حسین کے ہاتھ علی اکبر نے اپنے چہرے پہ رکھا، ارے حسین کو معلوم ہو گیا کہ علی اکبر کا چہرہ ہے، ایک مرتبہ حسین نے پوچھا اے میرے لال اکبر کیا ہوا، اکبر کہاں زخم آیا ہے، اکبر کہاں تلوار لگی ہے، اکبر کہاں تیر لگا ہے، ارے اکبر خاموش ہے، ارے حسین نے علی اکبر کے سینے پہ اپنا ہاتھ پھیرا، سینہ ہے علی اکبر کا، ارے ٹوٹی ہوئی بچی تھی علی کی، ایک مرتبہ حسین اکبر کی کیا ہے، کہا بابا بچی ہے، اکبر کے سے حسین پوچھ رہے تھے اے میرے لال علی اکبر ارے بچی تو بڑی ہوتی ہے، اکبر یہ مجھے بڑی محسوس نہیں ہو رہی، حسین تو کچھ دکھائی نہیں دے رہا نا، ایک مرتبہ علی اکبر کہتے ہیں بابا ارے جس وقت حسین میں تمیز ہے ارے میرے سینے پہ بچی ماری، بچی کو میرے سینے پہ مارا، اس کے بعد بچی کا پل توڑ دیا، ارے ٹوٹی ہوئی بچی کی علی اکبر کے سینے پہ بے بس ہو گئی، اور مجھے کہہ رہا تھا ارے باتیں ہوئے کہہ رہا تھا کہ میں جب سے کربلا آیا ہر ایک سے سن رہا ہوں حسین صابر ہے، حسین صابر ہے، حسین صابر ہے، حسین صابر ہے، لیکن اگر اس وقت کڑیے جوان بیٹے کے سینے سے ارے بچی کا پل نکال دے میں حسین کو صابر مان دوں گا، حسین نے کہا بیٹا کیا کروں، کہا بابا بسم اللہ کیجیے، بس اب آپ سن لیجیے، آپ کا سننا جانے زینب جانے لیلا جانے حسین جانے، حسین نے ارے بچی کو پکڑا، بچی کو ذرا سا ہلایا، اکبر کا سلسلہ کربلا کی زمین ارے خیمے سے زینب کی آواز آئی بھیا ارے 18 سال تک
बच्ची को हिलाया, अब तो बच्ची को हिलाया। इस मर्तबा हुसैन ने कहा क्या अली हज़ार, और बच्ची को बाहर निकाला। अब बच्ची अकेले नहीं आई, आई जवान का बेटे का जिगर। अरे बच्ची को बच्चा, अरे हुसैन का एक इम्तिहान हो गया और दूसरा इम्तिहान, अरे इस बच्ची से ज्यादा सख्त है। दूसरा इम्तिहान क्या है? जवान बेटे की लाश है या 52 बरस का बूढ़ा है। अरे मक्का से खैबर तक के सफर है। हज़ारों, अरे हुसैन ने अकबर का लाशा कैसे उठाया? अरे अकबर के सीने से हुसैन ने अपना सीना मिलाया, अकबर के चेहरे से हुसैन ने अपना चेहरा मिलाया। अरे अकबर के बाजुओं को हुसैन ने अपने गले में डाला और इस तरह से हुसैन लाशा अकबर को लेके चले कि ज़मीन करबला पर अकबर के पैरों से एक खत खिंचता चला गया। अरे अकबर का लाशा आ गया मैदान से, हर बीवी अरे ज़ैनब के खैमे में आ गई। अरे वाह बड़ा का मातम शुरू हो गया। हर बीवी खैमे में मौजूद थी। अरे जनाब फिज़ा ये कहती है कि मैंने देखा हर बीवी तो अकबर के लाशे के पास खड़ी हुई, अरे करिए शवाब का मातम कर रही है, लेकिन अकबर की माँ लैला अरे मुझे कहीं दिखाई नहीं। अरे मैं लैला बीबी को ढूंढती हुई अरे खैमे की तरफ चली। मैंने देखा उम्मे लैला अपने खैमे में मौजूद खैमे की कनात की दीवारों से अरे टकराती फिर रही थी और कह रही थी मारे ना। अरे तेरे खैमा कहाँ गया? अरे लैला तो खैमे का दर दिखाई नहीं दे। अरे बस आखिरी जुमला, अरे मेरी शाहज़ादी को अरे जनाब फिज़ा अरे कड़ियल जवान बेटे की लाशे के पास ले आई। आई मेरी शाहज़ादी अरे दो साधु हो गए। अरे बेटे के लाशे के पास बैठी, उसके बाद वो मुकाम कि जहाँ से अली अकबर का ताज़ा रहूं, अरे सीना अली अकबर से बाहर